اللہ کا شکر. کیا حال ہے صاحب؟ خیریت؟ السلام علیکم. السلام علیکم. آج گڑبڑ یہ ہو گئی کہ نوٹس جو بنایا تھا آج کی اسپیچ کے گیا آفس میں جنرل تھا نوٹ سے اچھی رہتی جنرل تھا. اس کو چاہیے پڑھنے کے لیے. چلیے آفس کا پریسیڈنٹ تو اچھا ہوتا ہے. آفس میں بنا دیا آپ کو آفس میں رکھا ہو رہا کیا تھا کہ یہاں میں پہلے سوچا آفس بناؤں گا بول کے بنایا بھی تھا. اب وہ آفس کا ماحول ہی نہیں بن پاتا. بچے آ جاتے, صبح آ جاتے, گھر والے آ جاتے, فرق پڑے گا. اور وہ ایک شروع سے ایک عادت ہے کہ بھائی نکل کے وہ ہم جب حج کو گئے تھے تو ہمارے بابا ایک نصیحت کرے تھے ہمارے کو. وہ بولے تھے بیٹا کعبے کو دیکھ کے رونا نہیں آیا تو کم سے کم رونے کی صورت بنا لینا بولے تھے انہوں. تو میں بھی یہی بولتا ہوں کچھ کام نہیں ہے تو آفس کو جا رہے ہیں وہ ڈرامہ تو کر ہی لینا, اس میں کیا فرق پڑنے کا ہے. کیا شریف صاحب آپ اتفاق کرتے ہیں نا. دلی جانا طے ہے آپ کا؟ ہاں صاحب دلی کا پروگرام تو بن گیا ہے. دلی کی تیاری بھی اچھی خاصی ہوئی. حیدرآباد سے قریب بھی آ گئے, ٹکٹس بھی آ گئے. کتنے 10 جنے ہو رہے ہیں 12 جنے ہو رہے ہیں؟ ہم 6 ہے یا آپ 4 ہے؟ 6 اور 4 10. اب میری تو شرفو بھائی لوگوں کے ساتھ ٹرین میں بھی ہے, پھر فلائٹ میں بھی بک ہے, دونوں بھی ہے. ایک وہ رکھا ہے صاحب گیٹ ٹوگیدر رکھا ہے, ایک این ڈی تیواری ہال کر کے ہے وہاں پر آئی ٹی او میں, وہ بک کرا ہے جس کی میں سمجھتا ہوں اچھی بڑی کیپیسٹی لگ رہی ہے انٹرنیٹ پہ دیکھنے سے. تو اور کچھ دلی کے لوگ آ رہے ہیں, دلی کے جو ساتھی ہیں وہ رہیں گے, پھر میرٹھ سے کچھ لوگ آ جائیں گے, پھر میں سنا کہ مراد آباد سے لوگ آ رہے ہیں, جھانسی سے آ رہے ہیں, اور شاید کچھ ساتھی احمد آباد سے بھی آئیں گے نیکسٹ سنڈے 29. عنوان قرآنی ہمارے لیے کافی ہے, تو اس میں مجھے بھی بولنا ہے, مجھے بھی موقع دیا جا رہا ہے بات کرنے کا. جی تو اب پتہ نہیں اور کتنے اسپیکرز ہیں ادھر, وہ نہیں جانتا میں. تو وہ لے کے ذرا ٹینشن بھی ہے نذیر بھائی کہ کیا بولا جائے. اور پرابلم یہ ہے کہ زبان پہ لگام نہیں ہے. نہیں, یہ لگام لگا کے علماء کو جو ہے ایسے بنا دیا نا. لگام دیکھیے میں جو دیکھا نا, میں جو سمجھ سکا, آج جو ہے جو مسلم علماء ہمارے کام کر رہے ہیں اس میں سے ایک بھی عالم جو اچھے لوگ ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں, مرشد اور ارشدوں کی نہیں کر رہا ہوں, یہ ان کا خلوص کوئی کھوٹا نہیں ہے, کوئی گندگی نہیں ہے ان کے دماغ میں. یہ کوئی گندے انٹینشنز نہیں ہیں لوگوں کے. ٹھیک ہے, روزی روٹی کا ایک چلا لیتے ہیں, اس کے اندر وہ ایک بات الگ ہے, لیکن اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں گے تو مالافائڈ انٹینشنز نہیں ہیں لوگوں کے. علماؤں کی بات کر رہا ہوں میں. لیکن پرابلم یہ ہوا ہے کہ وہ لوگوں نے کبھی کیا بولنا چاہیے کہ تھنکنگ پروسیس سے وہ گزرے ہی نہیں. وہ یہ ڈسکوری نہیں کر پائے کہ اسلام کہاں ہے. وہ پیگن عرب کلٹ کو اسلام سمجھے ہوئے ہیں, اور اسی کو وہ جن کو کیا کہنا چاہیے کہ اسلاف کا مذہب, اسی کو وہ رینڈوسنگ کرتے چلے جاتے ہیں اس کے اندر سے. اب مشکل یہ ہے کہ میں میرے باپ کو غلط کیسے کہوں. ساری مشکل یہاں ہے بھائی. اب یہ اگر دیوبند سے اگر آ رہے ہیں تو یہ دیوبند کے کسی عالم کو ان کے خلاف اگر کوئی بات اگر کہ السلام علیکم آئیے تشریف لائیے, اگر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو وہ بولیں گے کہ میں میرے اسلاف کے خلاف کر رہا ہوں. تو یہ جو فرقہ بندی بنی اور یہ جو اسلافوں کا جو چکر چلا اور اسکول آف تھاٹ کو جو جمود دے دیا گیا, فکس کر دیا گیا, وہ تھنکنگ پروسیس کو ختم کر دیا. اور تیسری بات میں جو محسوس کر سکا, میں دلی کی اسپیچ جو ابھی بنا رہا ہوں, کئی خیالات دماغ میں آ رہے ہیں. میں خود ڈرا ہوا ہوں دلی کو لے کے کہ میں کیا بول پاؤں گا وہاں پر کچھ باتیں یا نہیں بول پاؤں گا. مجھے ایک اپنے خود سے بھی ذرا
آپ لوگ جانتے ہیں میری شارٹ کمنگ ہے کہ میں مجھ میں اسکالرلی کوالٹی نہیں ہے، یہ لوگوں کا بھی کہنا اور میں خود بھی اتفاق کرتا ہوں اس سے. تو وہاں باتیں اگر کچھ کرنی ہیں تو مجھے ظاہر بات ہے کہ جتنے لوگ آ رہے ہیں اس میں سے کافی لوگ ایسے ہیں جو ہائیک کے اوپر میری بات آلریڈی سنے ہوئے ہیں. تو اب ان کو کوئی بات میں نیا پن بھی ہونا چاہیے، کچھ نیا عنوان بھی ہونا چاہیے، کیا بولا جائے اس کے اندر. اور پھر یہ بھی ڈرایا جا رہا ہے کہ صاحب لحاظ کر کے بولا جائے. بھئی یہ نہیں آتا ہے مجھے لحاظ کر کے بولنا. اس کا لحاظ نہیں، میرا تو مشورہ ہے کوئی لحاظ وحاظ نہیں رہے گا ابھی کوئی. دیکھیے میں کسی کو گالی گلوچ نہیں کرتا ہوں، آپ جانتے ہیں میں کسی کے خلاف نہیں بولتا ہوں. میں بولتا ہوں صرف انسانوں سے میں کیا چھڑانا چاہ رہا ہوں. آپ میرے مدعے کو سمجھیے، میرا ٹوٹل ایم اینڈ آبجیکٹ کیا ہے. میں اگر ریلیجن کے خلاف بول رہا ہوں یا عرب پیگنک کلٹ کے خلاف بول رہا ہوں تو میں آپ لوگوں کو یہ بولنے کا میرا مقصد کیا ہے اس میں. کیا میری کوئی دوسری دکان ہے جو میں کھولوں گا آپ کے لیے؟ نہیں ہے. میں ایک ہی بات چاہتا ہوں کہ مسلمان ان پرٹیکولر اور ریلیجیس پیپل ان جنرل پورے کے پورے جو ہے بیوقوفی کی زندگی جی رہے ہیں. میں ان سے ان کی بیوقوفیوں کو چھڑا کر رب نے جو ان کو عقل دی ہے اس کی طرف ان کو لانا چاہتا ہوں. اور جو نعمتیں برکتیں اللہ کے اندر رکھی ہوئی ہے وہ اس کا استعمال کرے، اس سے اپنی زندگیوں کو سنوارے، اپنے بیوی بچوں کی زندگیوں کو سنوارے، ہیپینس کو محسوس کرے، ہاں رحمتوں اور برکتوں کے اندر جینا سیکھے، پرابلم فری خود بنے، لوگوں کے لیے زحمتیں تکلیفیں نہ بنے. آج کیا ہے صاحب، یہ آئیڈیالوجیز جو ہے نا، یہ آئیڈیالوجیز یہ اتنی خطرناک گیم پلان ہے. یہ آئیڈیالوجی کے تھرو انسان کو مارنا جائز قرار دے لے گا. آپ بتائیے اسلام کا پورا تشدد یعنی وائلنس کو جائز قرار دے دیا گیا اسلام کے اندر. یعنی جس کو یہ کہیے کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ تشدد کو اسلامائز کیا گیا ہے. یہ آئیڈیالوجی کی دین ہے. کسی نے کرسچینٹی کو وائلنس کے لیے جسٹیفائی کرا دیا تھا. ہٹلر کیا کیا تھا؟ ون نیشن سنگل ریس کا کانسیپٹ کے اندر اس نے ہزاروں لوگوں کو مار دیا. تو بھیا یہ جو مذہب ہوتا ہے نا، یہ بہت ڈینجر چیز کا نام ہے. یہ بہت ڈینجر چیز کا نام ہے. انشاءاللہ آپ لوگ دلی کے اندر جو تقریر ہوگی وہ اس کا عنوان ہی ہے مذہب پہ بولوں گا میں، اور بتاؤں گا کہ مذہب کی وجہ سے کیا ایولز ہوئے ہیں اس کے اندر. آپ ایک 5 منٹ کے لیے سوچیے، 5 منٹ کے لیے سوچیے اس کو. میں جو کہہ رہا ہوں اس کو باریکی سے سوچیے. اگر اس دنیا میں کوئی مذہب نہیں ہوتا تو یہ دنیا کیسی ہوتی؟ امیجن اے ورلڈ وداؤٹ اے ریلیجن. اب یہ جتنے ریلیجن چمچے ہیں نا، جو ریلیجن کی پروپوگیشن کرتے ہیں، میں ان کو چمچے کہتا ہوں ریلیجنس کے. یہ کیا بولتے ہیں حبیب صاحب، اگر ریلیجن نہیں ہوتا تو مورل ویلیوز کدھر سے ہوتی؟ اخلاق کدھر سے آتے لوگوں میں؟ اکاؤنٹیبلٹی کیسی ہوتی ہے ان کے اندر؟ جھوٹی بات. آپ سمجھ رہے ہیں ریلیجن کریٹ کرتا ہے؟ بالکل نہیں کرتا. آپ شروع تو ان باتوں سے کرتے ہیں کہ آپ کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، صبر کے اوپر رہنا چاہیے، لو یور نیبر، دشمن سے محبت کرو، اس کو معاف کر دو. یہ باتیں کرتے ہیں آپ، یہ باتیں کرتے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے آخر میں؟ جب وہ آئیڈیالوجیز کی شکل اختیار کرتی ہے تو وہ پورے کا پورا فرسٹریشن بن جاتا ہے آپ کا. اور پھر جو ہے آپ اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں، اور یہ جو بازو میں بیٹھا ہوا ہے یہ اس کو جانور سے بدتر سمجھتے ہیں. جوس کیا کہتے تھے معلوم ہے؟ وی آر دا سلیکٹڈ اینڈ ریسٹ آف دا ورلڈ از دا جینیٹائل. جینیٹائل سمجھتے ہیں آپ؟ جینیٹائل کا مطلب ہوتا ہے کہ بھیڑ بکریاں ہیں. سود کا کاروبار جوز آپس میں نہیں کریں گے کیونکہ حرام ہے بائبل میں، لیکن جینیٹائل کے ساتھ میں کر سکتے ہو کیونکہ بھیڑ بکریاں ہیں. انسان کا خون نہیں کرنا جو بائبل میں لکھا ہوا ہے تو وہ بولتے ہیں جوس کے بارے میں ہے. جیسا بکرے کو کاٹنے میں کوئی گناہ نہیں ہے ویسے نان جوس کو کاٹنے میں کوئی گناہ نہیں. آپ کے پاس میں بھی وہی ہے صاحب. کافروں کو اس زمین پہ رہنے کا حق نہیں ہے.
یہ دارالحرب، دارالامن اور یہ سب جو داراللہ بنا کے رکھے، کیا ہے یہ؟ کس نے بنایا ہے؟ یہ انہی مولویوں نے بنایا جو پہلے آپ کو مذہب کے پنجرے میں پکڑے اور پھر اس کے بعد میں آپ کی ذہنیت کو بنا دیا۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آج پوری ورلڈ کے اندر جتنا خون خرابہ ہو رہا ہے، 9/11 کیا ہے، ایران کی وار کیا ہے، کروسیڈز کیا ہے، فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کیا ہے، آج کی تاریخ کے اندر ایران میں ادھر جتنی مسلم ورلڈ کے اندر جو جنگیں ہو رہی ہیں، یہ کالے کپڑے پہن کے جو معصوم لوگوں کو مار رہے ہیں، یہ کس بنا پہ مار رہے ہیں؟ ریلیجن۔ آپ یہ بولتے ہیں حبیب صاحب انہوں نے ریلیجن کو نہیں سمجھا، جھوٹ۔ آپ کی جو مقدس کتابیں ہیں ان کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، ایک آدمی کالے کپڑے پہن کے اگر لوگوں کو مار رہا ہے تو وہ اللہ اکبر کہہ کے مار رہا ہے، اور اگر آپ اس سے جا کے اگر بات کریں گے تو بولتا ہے دیکھو قرآن کا حکم ہے کہ جنگ کرو۔ تم کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ تمہارے ترجموں کے اندر جنگوں کی اجازت ہے، قتلوں کی اجازت ہے، مار گھسیٹ کی اجازت ہے۔ ایسے ترجمے کر کے رکھے ہیں، ایسے مقدس کتابوں کے تمہارے ترجمے ہیں کہ لعنت ہے ان ترجموں کے اوپر۔ اور یہ مذہبی ذہن ہونے کی وجہ سے آپ ان ترجموں کو پڑھتے ہیں لیکن اٹپٹا محسوس کرتے ہیں، لیکن بولتے بھائی اپن بہت چھوٹے لوگ ہیں، اپن اتنے بڑے حضرت قبلہ کو کیسا چیلنج کریں گے؟ کیا بولے بول کے انہوں؟ السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم۔ تو اب آپ سوچئے یہ ذہنیت کے اندر میں آپ سے، میرے 10 سال کا تجربہ قرآن کے ساتھ میں ہے میرا، میں 10 سال سے قرآن کو اسٹڈی کرتا ہوں، میں آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں، پوری ذمہ داری پہ کہہ رہا ہوں میری، آپ میری بات کے پر 100% یقین کیجیے، اس کتاب کے ہر جملے کو، ہر آیت کو، ہر لفظ کو بدلا گیا، ایسے معنی پنائے گئے کہ آپ تو چھوڑ دیجئے، آپ کے سگڑ دادا بھی اگر خبر میں سے اٹھ کے نکل کے باہر آئیں گے نا تو بھی اس کتاب کو ڈسکور نہیں کر سکتے۔ ہر لفظ کے اندر گھمایا گیا، ہر لفظ کے اندر۔ اور یہ کام کوئی بیٹھ کے، کوئی 2 آدمی بیٹھ کے نہیں کر رہے ہیں، یہ حکومتیں اپوائنٹ کری ہے لوگوں کو یہ کرنے کے لیے، حکومتیں اپوائنٹ کری ہے ایسے لوگوں کو کام کرنے کے لیے۔ اس کو آپ اسلام سمجھ رہے ہیں؟ میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانیت میں جتنا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے انسانوں کو غلامی سے چھڑایا، انہوں نے ایجوکیشن دیا، رحمت برکت خدا کی کیا تھی وہ بتائی، اللہ کے ورڈ کو ایماندارانہ طور پہ قوموں کے ہاتھ میں ڈیلیور کرے آپ، اور پھر اس زمین سے پردہ فرما گئے، اس زمین سے آپ رخصت ہو گئے۔ جس دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا گیا مدینے میں، یقین مانیے میری بات کا، یقین مانیے میری بات کا، اسی دن عربوں میں سے یونیورسل ہیومن ویلیوز دفن ہو گئی، اسی دن محمد رسول اللہ کے ساتھ ہی دفن کر دی گئی، اس کو ساتھ ہی۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد وہی عرب جہالت کے قانون کے تحت میں خلیفہ اپوائنٹ ہوئے، اسی عرب جہالت کے قانونوں کے تحت میں پوری شرح بنتی ہے، اسی عرب جہالت کے قانونوں کے تحت میں پوری فقہ ڈیزائن ہوتی ہے۔ محمد رسول اللہ خطبے میں کہہ رہے ہیں کہ کالے پہ گورے کو، گورے پہ کالے کو، عجمی کو عربی پہ کسی کو کوئی فخر نہیں۔ آج ساری جہالت کو میں اپنے پیروں کے نیچے رون ڈالا، انہی کے صاحب رسول، انہی کے واپس وہی عرب پیگن کلٹ لا کے ہاتھ میں پکڑا دیا آپ کے، اور ان کی پوجائیں کرتے آپ لوگ بیٹھ کے۔ آج اتنی تمیز بھی آپ کے دماغ کے اندر ابھی بچی نہیں ہے کہ حق اور باطل کا فیصلہ کرنے کا فرق جان سکتے آپ۔ ہماری ذہنیتوں کو غارت کر کے رکھ دیا گیا۔ سوچئے کتنے سال تک نذیر صاحب، سم ہنڈریڈز آف ایئرز جو بھی خلافت چلی وہ صرف عرب قریش کے اندر چلی۔ کیا اسلام قریش کی مونوپولی ہے؟ کیا اسلام کیا عربوں کی مونوپولی ہے؟ کیا رسول عربوں کی مونوپولی ہے؟ یا اللہ کا کلمہ عربوں کی مونوپولی ہے؟
آپ کہہ رہے نہیں ہے لیکن ہے. آپ مجھ سے بات کرنے کے اندر بغیر اس عرب کی زبان کو بولے کہ مجھ سے بات نہیں کر سکتے آپ. وہ عربوں کا جو مسجد زرار بنا ہوا ہے مکے کے اندر، اس کی طرف رخ کرے بغیر اپنے خدا سے کانٹیکٹ نہیں کر سکتے آپ. سادی سیدھی بول چال، ہاؤ آر یو، مے گاڈ بلیس یو، یہ جملہ آپ نہیں کہہ سکتے اسلام میں. السلام علیکم کہنا ہوتا ہے آپ کو. عربوں کے ہاتھ میں اتنے بکے ہوئے ہم لوگ. اسلام دراصل دو ہو گیا، عرب اور مکہ. اسلام کے ڈیفینیشن ہی عرب اور مکہ کے ہو کے رہ گئے. آپ کی عبادتوں کا رخ اس طرف، آپ کی عبادتوں کا طریقہ ان سے سیکھ رہے ہیں. بھائی اسماعیل، یعقوب، سلیمان، داؤد، مسیح، یہ عرب تھے، یہ مسلمان تھے. آپ کے پاس ہر بات جھوٹ، آپ کا کلمہ جھوٹا، آپ کے عقیدے جھوٹے، آپ کی باتیں جھوٹی، آپ کا قبلہ جھوٹا، آپ کا کعبہ جھوٹا. جھوٹ کا ایک بنڈل ہے جس کو سر پہ اٹھائے ہوئے ہر مسلمان گھومتا ہے. کیوں؟ اس میں آپ کا قصور نہیں، اس میں قصور ہے آپ کی پیدائش کا. اب پیدا ہو گئے ان گھروں میں. میں کل ہی جو ہے کسی کے ساتھ میں جا رہا تھا تو کچھ بچے جو ہے روڈ کراس کر رہے تھے، ٹوپی ووپی پہنے ہوئے بچے تھے. تو میرے جو ساتھی تھے وہ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ مسلم بچے ہیں. مجھے بہت غصہ ہے، بچوں کو کوئی کچھ کہتا ہے تو مجھے بہت غصہ آتا ہے. مولا آپ کی سوچ ہی غلط ہے. ہندو بچہ، مسلم بچہ، کرسچن بچہ، جو بچہ، ارے بچہ بچہ ہے. آپ یہ کہیے کہ مسلمان ماں باپ کا بچہ ہے، ہندو ماں باپ کا بچہ ہے. بچہ کیسے ہندو اور مسلمان ہوا ہے؟ اس کو جب شعور آئے گا تب بنے گا وہ ہندو یا مسلمان. پیدائش سے بانٹ دیا آپ نے لوگوں کو. اور دوسری بات، تمام لوگ جو مسلم پیدا ہوئے وہ مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں. تمام لوگ جو ہندو پیدا ہوئے وہ ہندوؤں سے محبت کرتے ہیں. تمام لوگ جو کرسچن پیدا ہوئے وہ کرسچنوں سے محبت کرتے ہیں. مسلمان ہندو سے نفرت کرتا ہے، ہندو مسلمان سے نفرت کرتا ہے. کیوں؟ کیوں؟ وہ ہندو اگر پیدا ہو گیا تو اس میں قصور کیا ہے اس کا؟ اب مسلمان پیدا ہو گئے تو اس میں خصوصیت کیا ہے؟ How you can hate a person or how you can love a person on the basis of his birth. کسی انسان کی پیدائش یہاں ہوتی ہے، اس کے بنا پہ اس سے محبت اور نفرت آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ محبت نفرت ہوگی اس کے عمل سے. اس نے آپ کے ساتھ اگر کوئی برا کیا وہ قابل نفرت ہے آپ کے لیے. اس نے آپ کے ساتھ میں اچھا کیا تو قابل محبت ہے آپ کے لیے. آپ کو ایسی غلاظت میں ڈھکیل دیا گیا. دیکھیے ایک بات شاید برنارڈ رسل نے کہی ہے، مجھے اچھی لگتی ہے یہ، یا برنارڈ شاہ نے کہی ہے یاد نہیں ہے. وہ بولا ان لوگوں کے پیروں میں سے زنجیروں سے نجات دلانا، ان لوگوں کو ان زنجیروں سے نجات دلانا بہت مشکل ہے جو اپنی زنجیروں سے پیار کرتے ہیں. It is very difficult to free the people who love their own chains. Who love their own chains. جو زنجیریں آپ کو جکڑ کے رکھی ہوئی ان زنجیروں سے آپ کو محبت ہے. کیا آپ میری بات سنیں گے؟ کیا چھوڑیں گے آپ؟ کیا چھوڑیں گے؟ محمد کے خلاف کوئی مسلمان نہیں سن سکتا ہے، رام کے خلاف کوئی ہندو نہیں سن سکتا ہے، جیزس کے خلاف کوئی کرسچن نہیں سن سکتا ہے. خلاف تو چھوڑ دیجیے، اگر میں انالیسس کرنے بیٹھ جاؤں تو بھی آپ نہیں سنیں گے میری بات. ہسٹری کے انالیسس بھی کرنے کے لیے بیٹھوں گا تو آپ بولیں گے حبیب صاحب ان کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے. اصحاب رسول ہے، وہ اصحاب رسول ہے، سب کو خدا بنا رکھا ہے.
یہ مذہب بہت خطرناک گیم ہے. میں تمام لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا، بلکہ آپ لوگوں کو مشورہ دوں گا کہ مذہب کو ڈسون کر دیجیے. آپ چاہے کسی بھی مذہب کو مانتے ہیں، چاہے آپ سنی ہیں، چاہے شیعہ ہے، چاہے ہندو ہے یا کرسچن ہے یا آپ مسلمان ہیں، ڈسون کر دیجیے. سیدھے سیدھے انسان بنیے. بیکم اے گڈ ہیومن. بیکم اے گڈ ہیومن. دیٹس آل. دیٹس آل. یو ڈونٹ ریکوائر اینی تھنگ ایلس اپارٹ فرام دس. کچھ بھی نہیں چاہیے اس کے علاوہ. کانسیپٹس، کیا کانسیپٹس ہیں؟ اوریجنل سن کیا وکیل صاحب؟ یعنی اوریجنل سن یعنی ہر انسان پیدائشی گناہ گار ہے. یہ کرسچینٹی کہہ رہی ہے. اب اس کی نجات اس میں ہے کہ وہ کفارے کے اندر یقین کرے. سوچو یار، عیاشی میں کیا، خون میں بہایا، لوگوں کے پیسے میں لوٹا، لوگوں کو دھوکہ میں دیا، لوگوں سے جھوٹ میں بولا. اس اللہ کی خوبصورت زمین کے اوپر کا فسادی میں ہوں، اور میں جیزس کے خون میں مان لیتا ہوں تو میری نجات ہو جاتی ہے. واٹ اے ونڈرفل. کیا مقدس دھوکہ ہے. ریلیجن از اے پائس فراڈ. پائس فراڈ، مقدس دھوکہ کہتا ہوں اس کو. آپ کھاتے بھی ہیں، برباد بھی ہوتے ہیں، اور اس کا شکر بھی مناتے ہیں. یقین مانیے، جو کچھ آپ کی زندگیوں میں ہو رہا ہے بربادی ہو رہی ہے. بربادی. آپ بولتے میرا مقدر ہے، میرے خدا نے لکھ دیا میرے لیے، میں کیا کروں. بہت زیادہ خراب ہو گیا میرے ساتھ میں ایک نیک انسان ہوں. میں کسی کے ساتھ کوئی گالی گلوچ نہیں کیا، کسی کا مال نہیں لوٹا، کسی کا برا نہیں کیا. میرے ساتھ برا ہو گیا. ایک شرفو بھائی کے جیسے نیک انسان کے پاس جا کے پوچھتا ہوں، شرفو بھائی میں کیا کرا یار؟ میری پوری زندگی میں کسی کو پتھر سے نہیں مارا، کسی کو گالی نہیں دیا، کسی کے 2 پیسے لوٹ کے نہیں کھایا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا؟ تو بولے حبیب بھائی یہ خدا کی آزمائش ہے جو آپ کے ساتھ ہے. خدا آپ کو آزما رہا ہے. کیا ونڈرفل گاڈ ہے جو آزماتا ہے. جھوٹ کہتے ہو، جھوٹے ہو. خدا کو جو ماں کہتا ہے نا وہ جھوٹا ہے. ماں کو جانتا ہی نہیں ہو. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ خدا کے اندر 70 ماہوں کی محبت ہے، وہ جھوٹے ہیں، وہ جانتے نہیں ہیں. وہ ماں کو ہی نہیں سمجھے ہوئے تو خدا کو کیا سمجھیں گے. کوئی ماں اپنے بچے کو بھوکا رکھ کے اس کا آزمائے گی؟ ہاں؟ کوئی ماں اپنے بچے کے ہاتھ پیر توڑ کے اس کو آزمائے گی؟ کیا ماں کوئی اپنے بچے کو بیماری میں مبتلا کر کے آزمائے گی اس کو؟ پھر یہ کون سا 3rd گریڈ خدا ہے جو کر کے آزماتا ہے آپ کو؟ وچ از دس گاڈ؟ دا موسٹ اگلی، دا ریونجنگ، who doesn't want to see people happy? That is your God? That useless word? خدا، گاڈ یہ پنجرے ہے، پنجرے 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 جس کے اندر انسان کی عقلوں کو جکڑا جاتا ہے، سبجوگیٹنگ کیا جاتا ہے، اس کو بونا بنایا جاتا ہے. بونا. آپ غور کر کے دیکھیے رب نے کیا بنایا ہے آپ کو، کیا صلاحیتوں پہ پیدا کیا ہے، کیا اعلیٰ دماغ دیا ہے اس نے، کیا اعلیٰ صلاحیتیں دی ہیں. انسان اس بلا کا نام ہے صاحب جو زمین پہ رہ کے چاند پہ بسنے کی سوچ رہا ہے. یہ آپ نے اپنے آپ کو نہیں بنایا، کسی بنانے والے نے بنایا ہے. اس نے بنایا جس کو ہم کہتے ہیں رب العالمین. اس کی صلاحیتیں جو آپ کو دی گئی ہے اس کا استعمال آپ کے پاس کیا ہے؟ اس کو کیا بنا رکھا ہے آپ نے؟ ایک گیوڑو جو عنائے مطلق کا مالک،
جس کے سامنے ہاتھ پیر نہیں جوڑیں گے تو وہ آگ میں ڈال دے گا. جس کے جسم کے اوپر مسکا نہیں لگائیں گے تو وہ ناراض ہو جائے گا. کون سا خدا ہے یہ؟ میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کوئی گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے. یہ تو آپ کے دماغوں کے خدا ہے. یہ تو دماغوں کے تراشے ہوئے بت ہے. یہ بت کبھی لکڑی کی شکل ہوتی ہے, کبھی پتھر کی شکل ہوتی ہے, کبھی دماغ کے اندر بنا ہوا ہوتا ہے. کوئی فرق نہیں ہے تینوں میں. اسلام کا بھی جو خدا ہے نا, جو مکے والا خدا, مکے والا خدا, وہ دماغ کا بت ہے. وہ دماغ کا بت ہے. عرب کے دماغوں کا ایک بت ہے وہ. ورنہ کیا ضرورت تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے اندر کھڑے رہ کے اپنے مشن کا آغاز اس جملے سے کرتے کہ نہیں ہے کوئی خدا. واٹ اے ماسٹر اسٹروک محمد has played. واٹ اے ماسٹر اسٹروک. میں آج یقین مانیے 15 دن سے مسلسل ایک ہی بات پہ سوچ رہا ہوں میں کہ پوری انسانیت یہ غارت گیری میں کیوں گئی ہوئی ہے, پوری انسانیت اتنے گٹر میں کیوں گئی ہوئی ہے. کیا سنگل فیکٹر ہے جس کو اگر چھڑا دینے سے انسان صحیح ہو سکتا ہے. یہ سمجھ میں آیا کہ ان سے ان کے خدا کو چھڑا. خدا میں نہیں چھڑا رہا ہوں صاحب, آپ لوگ گھور کے مت دیکھیے مجھے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. میں اتنا انٹیلیجنٹ آدمی بھی نہیں ہوں کہ میں اتنی بڑی بات کہہ سکوں. اگر یہ جملہ اگر میں اپنی طرف سے اگر بنا لیتا تو میرا مقام بھی شاید آپ لوگوں کے پاس نبی کا ہو جاتا. پھر اگر میں اتنا انٹیلیجنٹ ہوتا کہ میں یہ جملہ کہہ دیتا کہ نہیں ہے کوئی خدا, میں کہاں اتنا انٹیلیجنٹ ہوں. یہ تو میرے جو رہبر ہے اس نے کہا ہے. یہ مجھے میرا جو محسن ہے اس نے مجھ سے کہا ہے. یہ جملہ ان کا ہے جو رحمت العالمین ہے, یہ میرا نہیں ہے. میں نے تو اس پہ ایمان لایا ہے. آپ یقین مانیے اپنے دماغ کے خداؤں کو چھوڑیے اور اللہ سے ملیے. اللہ کو جانیے, سسٹم کو جانیے. آپ دیکھیں گے آپ کی زندگیوں میں کیا چینج آتا ہے. ایک فائدہ کوئی مجھے بتا دے کہ مذہب کی وجہ سے اس کائنات کے اندر کسی کے لیے ہوا ہے. ایک فائدہ. جو مذہب میں سے وہ فائدہ آپ بتائیں گے اس مذہب کا ماننے والا میں بن جاؤں گا. انسانیت کا کوئی بھلا ہے مذہبوں نے کیا ہے. صرف کل میں ایک بات بڑی گہری میرے دماغ میں آئی, یہ عبد الرحمٰن یہ بات سننے جیسی ہے. میں یوزلی جب مجھے تھاٹس آتے ہیں تو میں ڈسکس کرتا ہوں کہ والا بھائی میں اگر مذہب کو مانتے ہوئے سائنس کے اوپر چلتا ہوں تو کیا ہوتا ہے. بھائی دونوں آپشن لیتا ہوں میں نماز روزے بھی کرتا ہوں اور آپ جو حبیب صاحب بول رہے ہیں وہ بھی کرتا ہوں. میں کیا کریں. تو میں جن سے ڈسکس کر رہا تھا, میری بیٹی تھی وہ, اس نے کیا گہری بات کہی صاحب. اس نے کیا کہی معلوم ہے؟ جیسے انسان مذہب کو مانتا ہے نا, جیسے جب وہ مذہب کا ماننے والا ہوتا ہے تو بنیادی طور پہ اپنے ذہن کو وہ ایک بچے کا ذہن بنا لیا. اس کی مینٹالٹی, اس کا مائنڈ انفینسی میں چلا جاتا ہے پرماننٹ. صحیح بات ہے. میں پتہ نہیں سمجھا سکا, آپ لوگ سمجھ رہے ہیں. جیسے آپ مذہبی عقیدے میں آتے ہیں, فیت معاف کرنا بھائی, میں خود فون سائلنٹ پہ ڈالنا بھول گیا. یہ جو فیتھ گیم ہے نا, یہ فیتھ کا جو گیم ہے, فیتھ کیا فیتھ ہے صاحب؟ آپ لوگوں کے کیا فیتھ ہے بتائیے مجھے. ہر انسان یہاں پر فیتھ میں جی رہا ہے. فیتھ یہ ہے کہ اللہ ایسا ہے. فیتھ یہ ہے کہ جہنم ہے, جنت ہے, اور وہ بھی 7ویں آسمان میں ہے. پھر فیتھ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہوگا. مسیح جو ہے خدا کا بیٹا ہے, ایک ورجن کو پیدا ہوا, اس کو زمین پہ سے اٹھا کے آسمان میں لے جایا گیا.
آپ یہ کریں گے تو سارے گناہ آپ کے ختم ہو جائیں گے، یہ کریں گے تو سارے کے سارے گناہ آپ کے سر چڑھ جائیں گے. اللہ کے ساتھ شریک کرتے جو کچھ کریں تو پورا غائب ہو جاتا کہتے. اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے پورا کرا ہوا پھٹم پھاٹ ہو جاتا. یہ فیتھ ہے، فیتھ ہے. یہ بلیف، فیتھ، ایمان انسان کو بونا بنا کے چھوڑ دیتا ہے. اس کی ذہنیت ابدی طور پہ بچکانی ہو کے رہ جاتی، بچکانی. وہ کبھی کوئی پروگریس نہیں کر سکتا. پروگریسو مائنڈ کے لیے بولڈنس کی ریکوائرمنٹ ہے. پروگریسو مائنڈ کے لیے آئس برگ کو توڑ کے سوچنا آنا چاہیے، کنونشنل تھنکنگ سے اوپر اٹھنا آنا چاہیے، چیزوں کا جائزہ ایز اٹ از لینا آنا چاہیے، ریشنل اپلیکیشن کرنا آنا چاہیے، ریزن کس کو کہتے ہیں وہ جاننا آنا چاہیے. ایسا کچھ بھی نہیں. بورڈ لکھ کے لگایا ہوا ہے صاحب، ہزاروں آدمی جمع ہو رہے ہیں، فارنرز آ رہے ہیں. یہاں چلیے میں آپ کو دکھاتا ہوں لوٹس پونڈ. ٹائٹل کیا ہے معلوم؟ ٹائٹل اسپیچ جو دے رہے ہیں ہمارے آئے ہیں کوئی فارن سے، وہ بات کر رہے ہیں اس کے اوپر. God talks every day to Jesus. God talks every day to Jesus. خدا ہر روز مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کرتا ہے. بھائی دونوں باتیں کر لیے، تیرے کو کیسا معلوم پڑا رہے؟ دونوں باتیں کر رہے نا بھائی، تیرے کو کیسا معلوم پڑا؟ تو اب کیا جیزس آ کے بولے تو میں سنوں گا نا. جیزس آ کے اسپیچ پہ کھڑے رہ کے بولے کہ آج اللہ میاں میرے سے یہ بولا، تو اوکے، تم دونوں کی بات چیت ہوتی ہوں گی، میں سمجھ سکتا ہوں. God talk every day to Jesus. حدیث قدسی کہتے جو بات اللہ میاں محمد رسول اللہ سے ڈائریکٹ کر رہا وہ حدیث قدسی کہتے. کیا فرق ہے یار، کیا فرق ہے؟ ایک ہی گندگی الگ الگ شیپ کے باٹلز کے اندر بھر کے رکھی ہے، ایک ہی گندگی. سوچئے یہ مذہبی لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ بہت ہی ڈینجر لوگ ہوتے ہیں. آپ ان کی انٹلیکچولیٹی کو نہیں پہنچ سکتے. انٹلیکچولیٹی تو کہنا ذہنیت کے اوپر گالی ہوگی، ان کے کمینے پنے کو نہیں پہنچ سکتے. یہ کہیے زیادہ صحیح ہے. ان کی جو کمینی سوچ ہوتی ہے نا، کروکٹ تھنکنگ، اس تک کا ایک نارمل انسان نہیں پہنچ سکتا. مسیحیت بہت تیزی سے پھیل رہی تھی، لوگ کرسچینٹی میں بہت آ رہے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ بول دیا گیا کہ مسیح خدا کا بیٹا ہے اور تمہاری نجات خدا کے بیٹے کے کفارے میں ہے. یہ کانسیپٹ، خدا کے بیٹے کا کانسیپٹ جو ہے بہت پاپولر ہو گیا. کرسچینٹی کا، کرسچن مشنری کے لیے پھیلنے کے لیے بہت زبردست چیز بنی. تو مسلمان ان کے کمپٹیٹر ہیں، ہر مذہب ایک دوسرے کی کمپٹیشن کر رہا ہے. تو یہ لوگ بولے کہ بھائی اگر ہم بولیں گے کہ محمد خدا کے بیٹے ہیں تو وہ تو قرآن اس کو نیگیٹ کر دے رہی ہے، کاٹ دے رہی ہے. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یولد ولم، یہ آ گیا نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، آیا تھے واضح طور پہ. اب اس کے خلاف کیسا جا سکتے ہیں؟ آپ جا سکتے ہیں؟ مولوی جا سکتا، مولوی جا سکتا صاحب، آپ نہیں جا سکتے. آپ کے دماغ میں بھی نہیں آئے گا. اللہ کون ہے بھائی؟ سورہ نور کے اندر کہا گیا کہ اللہ جو ہے نور ہے. اللہ نور ہے. محمد کون ہے؟ کیا ہوئے؟ بیٹے کی دوسری شکل. آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آیا، انہیں اس کو بیٹا بھی بنا دیا. وہی کانسیپٹ لگا کہ پلٹا کے بیچ ڈالا، لیکن آپ سمجھ نہیں پا رہے ابھی تک اس کو. یہ انٹیلیجنس یہ لوگوں کی جو ہے بہت ہے، بہت ہے. آپ بتائیے، آپ لوگ قرآن پڑھتے ہیں، ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے.
یہ صرف ان کی ڈھال ہے، یہ صرف ڈھال ہے. اگر یہ لوگ قرآن کا سہارا نہیں لیں گے نا تو ان کو اتنے جوتے پڑیں گے کہ بچ بھی نہیں سکیں گے. مولوی کا ہر شاگرد اس کو مارے گا کہ اپنا مینٹل رومانس کر رہا ہے. وہ تو قرآن بتاتا ہے، اس لیے مسلمان کی زبان پہ تالا لگ جاتا ہے. مسلمان کی زبان پہ تالا صرف اس لیے لگتا ہے کہ دیکھو بھائی مولوی صاحب تو قرآن بتا رہا ہے، تو اب اللہ کے آگے تو کوئی بات نہیں ہے. وہاں اپنی جو دھاندلی اس کو کرنی ہے وہ دل کھول کے کرتا ہے. پسند دل کھول کے سوچئے، ایسے ایسے کانسیپٹس آپ کو بیچ دیے گئے، ایسے ایسے بیوقوفوں میں آپ کو ڈھکیلا گیا، لیکن ہم قرآن پڑھتے ہیں ثواب کمانے کی خاطر. کہ پتہ نہیں سالا یہ ثواب کون سا، میں سمجھتا ہوں یہ ثواب کا کانسیپٹ ہی سب سے بڑا عذاب ہے انسان کے. یہ ثواب کے چکر نے ڈالا ہے پوری انسانیت کو عذاب. یہ ثواب کا جو چکر ہے نا، یہ بہت ہی ڈینجر چکر ہے. پورے لوگ عذاب میں اسی میں سے پڑے ہوئے ہیں. بکروں کو لڑکا دے رہے، بیچارہ کیا بکرا ہے وہ، اس کو میرے کو تو اتنا افسوس ہوتا ہے بکرے کو کاٹتے. ارے کھانے کی چیزیں کھا لو. ارے نہیں صاحب، ہمارے ایک دعوت کے ایک دوست جو ہے بکرے کا کاروبار شروع کرے، وہ لائٹا لگا کے یا آتا پور میں دکان لگائے بڑی، وہ کتنے 10-15 ہزار کچھ بکرے وکرے کانٹریکٹ کر کے لا لیے گاؤں سے. تو ہم بولے چلو بچے لگائے نا ذرا جا کے آئیں گے. بول کے ہم بھی گئے دکان پہ. گئے تو ایک مولوی صاحب آئے، داڑھی والی ہے زبردست، ان کے ساتھ جوان بچے 14-15 سال کے ہیں. وہ مولوی صاحب میرے جیسے تگڑے آدمی ہیں. وہ دمبے کیسے رہتے، وہ 6000 کا دمبا کیا رہیں گا بیچارہ، ایک حرکت کا بھی نہیں رہتا انہیں. ہاں اس کو باہر نکال رہے، لا کے اس کے اوپر بیٹھ رہا بھائی. انہیں بیٹھتے دمبا پورے چاروں پیر نیچے گر جا رہا. دوسرا لو 2-3 دمبے گر گئے. میں بولا انہیں کر رہا کیا آخر. اس کو بلا کے پوچھا، والا چچا کیا کر رہا ہے. بولے تو کیا کر رہا ہے بھائی، پل سراتی نے دمبا پار کرانے والا ہے، یہیں وزن نہیں اٹھا سک رہا. انہیں وہاں گرایا تو آگ میں گرتے نہ کہتے. سوچو کیا بچپنے کے اندر دماغ چلے گا اس کا. مذہب کا ماننے والے کا ذہنیت پرماننٹ بچہ ہو کے رہ جاتا ہوں. بچہ کوئی چیز سوچ نہیں سکتا. ایجوکیٹڈ لوگ، ارے ایجوکیٹڈ لوگ صاحب، پڑھے لکھے لوگ بالکل ایسی بیوقوفیاں کر رہے. ارے بھائی سوامی، تو بہرحال آج کیا کیا جائے. آج کیونکہ آج تھا میرا ارادہ جو ہے سورہ فلق پہ بولنے کا، لیکن اتفاق سے میں نوٹس جو ہے میرے